بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور اسی ور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 172 اور 173 پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ہرگز عار نہیں ہے مسیح کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتوں کو، یعنی مقرب فرشتوں کو بھی عبد ہونے سے عار نہیں ہے، ننگ نہیں ہے، شرم نہیں ہے. اور جو اس کی عبادت سے عار کرے یا جس کو عار آوے اس کی عبادت سے اور تکبر کرے، سو اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو جمع کرے گا اکٹھا کر کے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصارہ کے مختلف فرقوں کا جو خیال تھا اس خیال کی تردید کی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو واضح کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے. اصل میں نصارہ اور عیسائیوں کو تکلیف اس بات کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عبد کیوں کہا جائے، وہ تو اللہ کا جزو ہے یا خود اللہ ہے. عبد کہنا یہ ان کی شان کے خلاف ہے، ان کی شان میں گستاخی ہے، ذلت ہے، ان کے لیے رسوائی ہے. یہاں تک کہ اس آیت کے شان نزول میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے. نجران کے نصارہ کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور انہوں نے عرض کیا لم تعیب صاحبنا، یعنی آپ ہمارے ساتھی پر کیوں عیب لگاتے ہیں، کیوں ان کو برا کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من صاحبکم، کون تمہارے ساتھی؟ تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای شیء نقول فیہ، ان کی شان میں کیا کہتا ہوں، میں ان کے بارے میں کیا کہتا ہوں، کیا کوئی غلط بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ عبداللہ و رسولہ، کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہیں. تو گویا کہ نجران کے نصارہ کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو عبد جو کہتے ہیں اور لوگوں کو بھی عبد کہنے کی تلقین کرتے ہیں، یہ ان کی شان میں گستاخی ہے، ان کے رتبے کو گھٹانا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو گھٹانا ہے. وہ تو بہت اونچے مرتبے پر فائز ہے،
اور عبد کہہ کر ان کو نیچے لا رہے ہیں آپ. تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ تمہیں پیٹ میں کیوں درد اٹھتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب اس زمین پر سکونت پذیر تھے، اس زمین پر رہتے تھے، اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبد ہونے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوئی. اور اس وقت زمین کے مقابلے میں وہ عرش پر ہے، فرش کے مقابلے میں اونچی جگہ پر ہے، تو وہاں ایک خیال یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان پر ہونے کی وجہ سے شاید عبد ہونے میں ان کو عار محسوس ہو. تو کہا کہ اس وقت وہ آسمان پر سکونت پذیر ہے، آسمان پر رہ رہے ہیں، لیکن ایسی اونچی حالت پر رہنے کے باوجود بھی ان کو عبد ہونے میں عار نہیں ہے. ہرگز عار نہیں ہے مسیح علیہ السلام کو اس بات سے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب فرشتوں کو. یعنی جو مقرب فرشتے ہیں ان کو بھی اللہ کا بندہ ہونے سے عار نہیں ہے. تو گویا یہ در پردہ مشرکین مکہ ان کی بھی تردید ہو گئی. اصل میں تردید تو نصارہ کی تھی، لیکن استطرادن، یہ ایک علم معانی کی اصطلاح ہے، استطرادن ملائکہ مقربین کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ماننے کے اعتبار سے قدر مشترک دونوں کا ایک تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اللہ کا جزو مانتے تھے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو، مقرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے تھے، پوچھتے بھی تھے. تو دونوں کی تردید ہو گئی کہ جن کو تم پوجتے ہو ان کو عبد ہونے میں عار محسوس نہیں ہوتی، تم کیوں اس تکلیف میں مبتلا ہو کہ ان کو عبد نہ کہو. بلکہ عبدیت تو وہ اعلیٰ، وہ عرفہ مقام ہے کہ جس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور اس صفت سے یاد فرمایا. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کئی ایک نام ہے، دسیوں نام ہے. رؤوف آپ کا نام ہے، رحیم آپ کا نام ہے، مزمل آپ کا نام ہے، مدثر آپ کا نام ہے، محمد آپ کا نام ہے، احمد آپ کا نام ہے، طٰہٰ آپ کا نام ہے، یاسین آپ کا نام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بمحمد، سبحان الذی اسریٰ باحمد، سبحان الذی اسریٰ بمزمل، سبحان الذی اسریٰ بطٰہٰ، سبحان الذی اسریٰ بیاسین. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جس وصف کو بیان کیا وہ وصف کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. گویا اس میں اشارہ ہے بہت لطیف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونچے مقام پر عبدیت کی وجہ سے پہنچے ہیں. تو عبدیت تو وہ اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو بیان کیا، اور یہی عبدیت انسان کو بہت اونچے درجے پر لے جاتی ہے. تواضع، عاجزی، انکساری، فروتنی. اور یہی وہ چیز ہے کہ جنت میں جاتے وقت تک کام آئے گی. اور جنت میں جب دخول ہوگا تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کریں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فی عبادی وہاں کہا ہے، فی الناس نہیں کہا، فی المؤمنین نہیں کہا، فی العباد کہا. فادخلی فی عبادی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو عبدیت وہ مقام ہے کہ جو جنت تک پہنچائے گا. ومن یستنکف، اور بھلا وہ کیسے عار کریں گے، کیسے ان کو عار، ننگ، شرم محسوس ہوگی، کیسے وہ اپنے ذلت اور رسوائی محسوس کریں گے عبد ہونے میں. کیوں؟ وہ تو جانتے ہیں ومن یستنکف عن عبادتہ، جو اس کی عبادت سے عار کرے، جس کو عار آوے اس کی عبادت سے اور تکبر کرے، تو سن لو وعید، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اپنے پاس اکٹھا کر کے. دو ٹوک فیصلہ سنا دیا اگلی آیت میں. سو بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، سو ان کو ان کا ثواب پورا دے گا. فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اور ان کو اپنی جانب سے زیادہ دے گا، اپنے فضل سے زیادہ دے گا. اور یہ بات یہاں منسوس نہیں ہے. اب کیا زیادہ دے گا؟ اس کا دیدار ہے اور بہت سی نعمتیں ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اس کے برعکس جنہوں نے عار کی اور تکبر کیا، مطلب اس کی عبادت سے، اس کے سامنے عبد ہونے سے، بندگی کرنے سے،
فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کے لیے کیا ہے، ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حمایتی نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ تو یہ وعید ہو گئی اور وعدہ ہو گیا۔ وعدہ ان لوگوں کے لیے جو عبدیت اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکام کو بجا لاتے ہیں، فرائض کو بجا لاتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے عمل کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ اور اس کے برعکس جو عار کرتے ہیں، جو اس کے فرائض کو بجا نہیں لاتے، احکام پر عمل نہیں کرتے اور مانتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ایسا دردناک عذاب کہ اس دردناک عذاب کو ہٹانے کے لیے وہاں کوئی ٹیم نہیں ہوگی جو ان کی مدد کرے، کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عبدیت نصیب فرمائے جو اعلیٰ مقام اور جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔